آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی دردناک باب پر بات کر رہے ہیں۔ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت یعنی ان کے گھر والوں پر کیا گزری۔ جی ہمارے پاس کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سفر، یہ اسیری، یہ صبر کیسا تھا۔ جی بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس منظر سے جب ان محترم ہستیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا، دیکھیں، جب کربلا میں شہادتیں ہو چکیں جی تو جو لوگ بچ گئے تھے ان میں بیمار امام زین العابدین، امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب اور چھوٹی سی بی بی سکینہ، ان سب کو بڑی بے رحمی سے قیدی بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ بیان میں آتا ہے کہ شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی اور ان قیدیوں کو ہتکڑیاں پہنا کر کوفہ لے جایا گیا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ یقیناً اس کا ایک مقصد تھا۔ یہ صرف قید کرنا نہیں تھا، یہ اصل میں یزیدی حکومت کی طرف سے طاقت کا ایک، آپ کہیں، وحشیانہ مظاہرہ تھا اور اہل بیت کی کھلی تذلیل۔ تذلیل؟ جی، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے کہ دیکھو، حکومت کے خلاف اٹھو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اور اسی لیے شہداء کے سر، جن میں امام حسین، حضرت عباس، علی اکبر، امام قاسم شامل تھے، وہ نیزوں پر بلند کر کے ساتھ لے جائے گئے، ثبوت کے طور پر۔ استغفر اللہ! اسی سفر میں ایک اور بہت دل دکھانے والا واقعہ بی بی شیریں کا بھی ہے۔ وہ امام حسین کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ جی، بی بی شیریں کا واقعہ۔ وہ کوفہ کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتی تھی اور انہوں نے بڑے ارمانوں سے، بڑی محبت سے ایک گھر تیار کیا تھا کہ امام حسین اور ان کا خاندان آئے گا۔ اچھا! گاؤں والے بھی منتظر تھے، خوش تھے، تیاری کر رہے تھے۔ لیکن قسمت دیکھیں، جب قافلہ پہنچا تو وہ قیدیوں کا قافلہ تھا، اور بی بی شیری نے نیزے پر اپنے آقا امام حسین کا سر دیکھا۔ اوہ! بیان میں آتا ہے کہ انہیں امام کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو انہوں نے کبھی کہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! کیسا منظر ہوگا وہ۔ اچھا، یہ قافلہ پھر آگے بڑھا، ایک راہب کا بھی ذکر ہے؟ بالکل، ایک جگہ قافلے نے ایک گرجا گھر کے پاس پڑاؤ کیا تو وہاں ایک عیسائی راہب تھے۔ انہوں نے رات میں دیکھا کہ امام حسین کے سر مبارک سے ایک عجیب سا نور نکل رہا ہے۔ نور؟ جی، ایک روشنی۔ تو انہوں نے یزیدی فوجیوں کو کچھ رقم دی اور وہ سر مبارک ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ بیان کے مطابق اس راہب نے اپنی پرانی کتابیں دیکھیں، ان کا مطالعہ کیا اور ان میں جو نشانیاں تھیں ان سے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! یعنی شہادت کے بعد بھی حق کی روشنی پھیل رہی تھی۔ بالکل، یہ واقعہ یہی بتاتا ہے کہ امام حسین کی قربانی کا اثر وہ کسی ایک مذہب یا علاقے تک محدود نہیں رہا۔ سفر میں ایک اور واقعہ بی بی سکینہ سے متعلق بھی آتا ہے، جب امام حسین کا سر مبارک لے جانے والا نیزہ زمین میں دھس گیا۔ جی، ایسا ہوا۔ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو بی بی زینب کو فوراً خیال آیا کہ ان کی بھتیجی چھوٹی سی سکینہ وہ قافلے میں نہیں ہے۔ اوہ! تلاش کیا تو وہ قریب ایک ٹیلے پر ملے اور بیان کے مطابق وہ اپنی دادی حضرت فاطمہ کی گود میں تھیں، جو ان سے کربلا کا حال پوچھ رہی تھیں۔ یا اللہ! یہ تو مطلب اہل بیت کے آپس کے روحانی تعلق اور ان کے غم کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، ان کا غم ناقابل بیان تھا۔ اچھا، کوفہ اور راستے کی ان مشکلات کے بعد یہ قافلہ پہنچا دمشق، یعنی ملک شام، یزید کا مرکز۔ وہاں تو سنا بالکل الٹا معاملہ تھا، جشن کا سماں تھا۔ جی ہاں، دمشق میں یزید نے جشن کا حکم دیا ہوا تھا۔ بازار سجائے گئے تھے اور ان قیدیوں کو اہل بیت کو شہر میں گھمایا گیا، تماشا بنایا گیا۔ مقصد تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ نعوذ باللہ باغی ہیں۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اسی دوران کمسن بی بی سکینہ نے ایک پہرےدار سے کہا کہ میرے بابا کا سر آگے کر دیں تاکہ لوگ ادھر دیکھیں اور میری پھپھیوں پر بے پردہ خواتین پر نظر نہ ڈالیں۔ اتنا شعور اس کمسنی میں؟ جی، لیکن پھر جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں بی بی زینب نے جو خطبہ دیا،
ہاں، وہ تاریخی خطبہ۔ جی، وہ ایک بے مثال خطبہ تھا۔ اس نے یزید کے سارے منصوبے کو، اس کی ساری خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے اتنی بہادری سے، اتنی فصاحت سے یزیدی ظلم کو بے نقاب کیا، اور اہل بیت کی مظلومیت کے باوجود ان کا وقار، ان کا عزم سب واضح کر دیا۔ وہ صبر اور حق گوئی کی ایک لازوال مثال ہے۔ بے شک۔ اچھا، پھر آخرکار یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ واپس پہنچا، وہاں کیا عالم تھا؟ مدینہ واپسی، وہ تو ایک قیامت تھی۔ جب یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو کہرام مچ گیا، ہر طرف غم ہی غم تھا۔ بی بی زینب روضہ رسول پر گئیں، فریاد کی، اور امام زین العابدین، ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ ساری زندگی روتے رہے۔ ساری زندگی؟ جی، بیان میں آتا ہے کہ کبھی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے، گوشت دیکھتے تو کربلا کے بھوکے پیاسے یاد آ جاتے، کوئی جانور ذبح ہوتا دیکھتے تو کربلا کی پیاس یاد آ جاتی۔ ان کا گریہ کبھی نہیں رکا۔ اللہ اکبر۔ بعد میں پھر مختار سقفی نے انتقام بھی لیا تھا؟ جی، مختار سقفی اٹھے اور انہوں نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی تحریک چلائی۔ شمر، عمر ابن سعد، ابن زیاد، بہت سے بڑے بڑے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ لیکن وہ خود کہتے تھے کہ یہ سب مل کر بھی حسین کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہے۔ بیان میں ایک اور واقعہ بھی ہے، ابن زیاد اور امام زین العابدین کا، وہ تو بڑا حیران کن ہے۔ جی، یہ اہل بیت کے کردار کی بلندی دیکھیں۔ ابن زیاد، جو کربلا کے آپ کہیں اصل مجرموں میں سے تھا، وہ مختار کے خوف سے بھاگ رہا تھا اور انجانے میں پناہ لینے کہاں پہنچا؟ امام زین العابدین کے خیمے میں۔ امام کے خیمے میں؟ قاتل؟ جی، اور امام نے اسے پہچان بھی لیا، لیکن پھر بھی اسے پانی پلایا۔ جب کسی نے پوچھا تو فرمایا، یہ اہل بیت کی فطرت ہے، دشمن سے بھی اچھا سلوک۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل کردار۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اہل بیت نے کربلا کے بعد جو مصیبتیں اٹھائیں وہ ناقابل تصور ہیں، لیکن ان کا صبر، ان کا وقار، ان کا اپنے اصولوں پر قائم رہنا وہ بے مثال ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، بیان کا ایک بہت اہم نقطہ یہی ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ غم حسین منانے کا اصل طریقہ صرف آنسو بہانا نہیں ہے، یا صرف ماتم کرنا نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے اسوہ پر عمل کریں۔ جس طرح انہوں نے سخت ترین، مشکل ترین حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا، اسلام کی تعلیمات پر قائم رہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر حال میں ان پر قائم رہنا چاہیے۔ صحیح کہا۔ یہ پیغام، یہ سبق آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اصل میں ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔